मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं हर एक रहमत के लिए, फ़ज़ल के लिए कि हमारे बाप ने हमारी रात भर हिफाजत की और ये सुबह बख्शी ताकि हम शुक्रगुज़ारी के साथ उसकी पाक हज़ूरी में आए, अपने आप को धोते और पाक करते हैं, इस लायक करते हैं कि आज का ज़िंदा कलाम जब हमारी ज़िंदगियों में आए तो हम फलदार बने, अपने आप को पूरे तौर पर प्यारे बाप जिस लायक बनाना चाहते हैं, आपके लहू से धोते और कवर करते हैं, अपने आप को लहू से पाक करते हैं ताकि आप पाक हैं तो हम पाक तौर पर आपकी आरास्ती में बैठ सकें। खुदावंद आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो रोमियो उसका पहला बाप उसकी 17 आयात में यूँ महकूम है, इस वास्ते के उसमें खुदा की बादशाही ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। आमीन। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो कि ईमान ही के वसीले से हम जीते रहेंगे। ईमान अगर रखते हैं कि यीशु ही ज़िंदा और नजात दहिंदा है तो ही हम बचाए जाएंगे, तो ही हम जीते रहेंगे, इसके सिवा हम कुछ नहीं, क्योंकि हम खुदा के सिवा कुछ भी नहीं। ये उसी का बड़ापन है, बड़ा फजल है कि हम जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा हैं। ये उसी की मोहब्बत है कि उसने हमें कायम रखने के लिए खुदावन ने अपने बेटे को भेजा, उस कफ़ारे के वसीले से आज मैं और आप ज़िंदा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह रोमियो 3 बाब उसकी 21 और 22 में यूँ महकूम है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर होती है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। इसके बगैर हम कुछ नहीं। अगर हम ईमान रखते हैं कि यीशु ही ज़िंदा है, यीशु ही हमारा शाफी है, तो ही हम नजात पाते हैं। हमें नजात के लिए यीशु के कदमों में आना है, यीशु के कलाम की कुदरत को ले लेना है, और जब हम कलाम को लेते हैं तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में महकूम है कि ये बातें ज़ाहिर हैं कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहराता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाता है। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। अगर हम देखें कि अगर हमारे को नर्सिंग की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है और आप प्रैक्टिकल लाइफ नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो क्या आप उस रास्ते पे चल रहे हैं? आप खिदमत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन जब आप अमल भी करते हैं, ईमान भी रखते हैं, तो ही जाकर मौज़ात होते हैं, तब भी जाकर खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा होता है। तो हमें ईमान के साथ अमल भी करना है, हमें अमल भी करना है, क्योंकि खुदा ने कहा कि जो दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावन की बादशाही की बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौजू है। खुदा की बादशाही उसकी कुदरत में है, उसके कलाम में है। तो जब हम कलाम और काम दोनों मिलकर करेंगे तो ही पूरे होंगे। इसी तरह अगर हम मकाशवा में देखें तो लिखा हुआ है 14 बाब में कि 12 आयत में कि मुक़द्दसीन यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले और मसीह पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह फरमाता है, बेशक क्योंकि उन्होंने जो दुनिया में मेहनत की है, जो अमाल के साथ चले हैं, तो उनके अमाल उनके साथ साथ रहेंगे
اور وہ کیا کریں گے؟ آرام پائیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کر لی اس جگہ پر پہنچنے کے لیے۔ جس طرح ہم دنیا میں گھر گھرستی بنانے کے لیے بڑے بڑے گھر بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ محنت کے ہی وسیلے سے ہوتے ہیں نا۔ پیسے ہیں، عقل ہے، دانائی ہے، حکمت ہے، تو ہی جا کے ہم یہ سب چیزیں پاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دنیا میں ایمان کے ساتھ عمل بھی کر کام کرتے ہیں تو وہ اعمال ہمارے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ آرام پائیں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کر لی ہے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر اسی طرح کلام مقدس میں دیکھیں تو لکھا ہے ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا۔ جب ہم پورے ایمان کے ساتھ کلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کامل ہوتا ہے، اور ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے۔ انسان صرف ایمان ہی سے جیتا نہیں بلکہ اعمال سے بھی راست باز ٹھہراتا ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو ہمیں ایمان میں کھڑے ہونے کے لیے کلام کی قدرت کو لینا ہے، اور اس قدرت کو پورا کرنے کے لیے اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح کلام مقدس میں محکوم ہے مثال میں کہ دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر سے آتی ہے تاکہ وہ پاتال میں نہ اترے بلکہ بچایا جائے۔ تو جب ہم کلام کی راہ پہ چلتے ہیں، حکمت سے چلتے ہیں، تو خدا ہمیں پاتال سے اتارنے سے بچا لیتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا اور نکھارتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12-13 میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہی ہمارا زندہ قادمت خداوند خدا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اسی لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان سب چیزوں کی باوجود جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کو بچا لیا۔ اسی طرح گھر کا ایک فرد اگر بچ جاتا ہے، گھر کا مالک، تو وہ پورے خاندان کو بچا لیتا ہے۔ ایک آدمی کے سبب سے پورا گھرانہ بچایا گیا۔ نوح کی ایمانداری پسند آئی تو وہ 8 لوگ، پوری دنیا تباہ ہو گئی، لیکن وہ صرف 8 لوگ، نوح، اس کی بیوی اور اس کے 2 بیٹے اور ان کی بیویاں بچی، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو اگر ایک گھر کا فرد ایمان لے آتا ہے تو پورا گھرانہ بچایا جاتا ہے، پورا خاندان بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اگر یعقوب کو دیکھیں، اس نے ایمان لایا تو اس کا پورا گھرانہ بچایا گیا۔ تو ہم ایمان میں سب کھڑے ہو جائیں، اور جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہی ہمارے گھر میں، ہماری زندگیوں میں معجزات ہوں گے، ہماری نسلیں بچائی جائیں گی، ہمارے خاندان بچائے جائیں گے، ہماری کلیسیاں بچائی جائیں گی۔ اگر ہم خوف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اگر تیرا ایمان راہی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس پہاڑ سے کہہ کہ ہٹ جائے۔ کون سا پہاڑ، کون سی مشکلیں، وہ پریشانیاں جو ہماری زندگی میں ہیں، ہم نے صرف ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف باتوں تک نہیں رہنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے نا۔ تو گھر سے باہر جانے کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے، اپنی زندگی کو پریکٹیکل میں لانا ہے۔ ایمان لا کر معجزات ہوتے ہیں۔ جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا خداوند سچائی سے سارے کام کرتا ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم سب ایمان ہی میں کھڑے رہیں، اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہمیں سب چیزیں بخشی جائیں گی، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خداوند جو وعدوں کا سچا ہے، اس نے کہا ہے میں سب کچھ کروں گا، تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں صرف ایمان پر
کھڑے ہو جانا ہے اور اس پر توکل کرنے ہیں۔ جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ اپنے طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ایمان رکھیں کہ یہ بیماریاں، لعنتیں، دکھ ہمارا پوشن نہیں، کیونکہ خدا نے کہا ہے، اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنے اس کلام کو لینا ہے زندگی میں، تاکہ ہر گھر میں خوشحالی آئے، ہر گھر میں شادمانی ہو، کیونکہ خدا کا کلام یا خدا کا نام جہاں آ جاتا ہے وہاں معجزات ہوتے ہیں۔ خدا کی قدرت جہاں آ جاتی ہے وہاں کوئی بیماری، کوئی لعنت نہیں رہتی، کیونکہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس نے کہا ہے وہ کرے گا۔ وہ انسان نہیں جو کہہ کے بھول جاتا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس لیے ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام میرے اور آپ کی زندگی میں پورا ہو، اور ہمارا زندہ خداوند اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں۔ ہمیشہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سب اسے ریسیو کریں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ تو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ تو مجھے اور آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیں ابدی زندگی لینے کے لیے ہمیں کلام کے سے قدرت کو لے لینا ہے، ایمان میں کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کام کو جو خدا نے کہا ہے کرو، عمل کرو، حکم مانو۔ تو جب ہم اس کے حکم مانیں گے تو ہی تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے، تو ہی تو ہم اپنے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، تو ہی تو ہم اپنے خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ ہمیں صرف کلام کو لے لینا ہے۔ خداوند ہم سب کو حکمت سے بھر دے، تاکہ ہم کلام کی ایک ایک بات کو جو اس نے کہا ہے اس پر یقین کریں، توکل کریں، کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جو ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں، یسوع کے نام سے آمین، ہالےلویا۔ وی پریز یو لارڈ جیسس۔ خداوند جی ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور ان وعدوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان وعدوں کو جو خدا کے سچے برحق ہے انہیں لے لیتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔